السلام علیکم دوستو، پچھلے لیکچر میں ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم مرفوعات میں سے کانا و اخواتھا کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں منصوبات میں سے بھی شمار کیا جاتا ہے کانا و اخواتھا۔ القاعدہ تو شروع کرتے ہیں قاعدہ۔ کانا و اخواتھا افعال ناقصۃ، کانا اور اس کی بہنیں افعال ناقصہ ہے۔ تدخل داخل ہوتے ہیں علی الجملۃ الاسمیہ جملہ اسمیہ پر، فترفع المبتدا اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں، ویسمى اور کہا جاتا ہے اسمہا اس کا اسم، وتنصب الخبر اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ویسمى اور کہا جاتا ہے خبرہا اس کا خبر۔ مثال کان عمر عادلا، تو اس میں جو کانا ہے یہ ہو گیا افعال ناقصہ فعل ناقص، عمر اس کا اسم ہو گیا کانا کا اسم، عادلا کانا کا خبر ہو گیا۔ یہ جملہ اس کا ترکیب ہو گیا اس طرح۔ اس کے بعد ہے النواسخ الفعلیۃ، جو افعال ناقص ہے وہ کون سے ہیں؟ یا وہ ہے نواسخ الفعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور افعال ناقص بھی کہہ سکتے ہیں۔ کانا اصبح اضحى ظل امسى بات صار ما دام ما برح من فق ما زال لیس ما فتح، یہ کل 13 افعال ناقص ہے۔ اس کے بعد نیچے خبر کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ کہ یأتی خبر کانا و اخواتھا مفردن، جو خبر ہے کانا و اخواتھا اس کی بہنوں کا وہ مفرد آتا ہے۔ تو مثال دیا ہے اصبح السمر ناضجا، تو یہاں پر جو ناضجا یہ خبر ہے اصبح کی اور یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اسی طرح جملہ بھی اس کا خبر بن سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ تو وہ کیا جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی۔ تو مثال دیا ہے جملہ فعلیہ کا بات المریض یتعلم، یہ المریض باتا کا اسم ہے، یتعلم جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ باتا کا خبر ہو گیا۔ جملہ اسمیہ کا مثال جو دیا ہے کہ خبر جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، ظلت الشمس اشعتها ساطعہ، تو الشمس یہ اس کا اسم ہو گیا اور یہ باقی سارا جملہ اسمیہ ظلہ کا کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیبہ جملہ بھی آ سکتا ہے، ویأتی شیبہ جملتن، تو شیبہ جملہ جو جب ظرف آ جائے جملے میں تو وہ شیبہ شملہ جملہ ہو سکتا ہے اور جار و مجرور۔ تو مثال دیا ہے ظرف والے کا بات العصفور فوق الشجرۃ، تو باتا العصفور اس کا اسم ہو گیا اور فوق الشجرۃ یہ شیبہ جملہ ہے اور یہ باتا کا خبر ہو گیا۔ اس کے بعد جار اور مجرور کا جو مثال دیا ہے کان اللہ فی عون العبد، تو یہ فی عون العبد جو ہے یہ جار و مجرور ہے اور یہ شبہ جملہ ہوا اور یہ کانا کا خبر ہے۔ اس کے بعد ما دام العبد فی عون اخیہ، تو یہ فی عون اخیہ جو ہے یہ ما دامہ کا خبر ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ سارا کا سارا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اور العبد ما دامہ کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا یجوز جواز ہے ان یتقدم الخبر، کہ ہم خبر کو مقدم میں لا سکتے ہیں، پہلے لا سکتے ہیں، علی الاسم اسم سے پہلے، احیانا کبھی کبھار۔ مثال دیا ہے کان فی الحفل الضیوف، یہاں پر الف لام لگانا چاہیے تو بہتر ہے۔ پھر یہاں پر جو فی الحفل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شیبہ جملہ ہے اور شیبہ جملہ خبر آتا ہے اور یہاں پر شروع میں آیا ہے، تو یہ بات اپنے پاس نوٹ رکھ لے کہ جب بھی شیبہ جملہ ہو تو اس کو پہلے لانا کیا ہے؟ جائز ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کانا کا خبر اور یہ ہو گیا اس کا اسم الضیوف۔ اس کے بعد نمونے دیے گئے ہیں اعراب بتانے کے کہ ہم جو افعال ناقص فعل ناقص استعمال ہوتے ہیں وہ اس کا ہم اعراب کس طرح بتائیں گے۔ نماز جو فی الاعراب، یہ نموزیں ہو گئے اعراب کے۔ جملہ دیا ہے کانت میاہ النہر،
نہر کا صافیتاً صاف ہے، تو میاہ النہر جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے۔ صافیتاً کیا ہو گیا؟ یہ کانا کا خبر ہے جو منصوب ہے، اس کا تو اعراب ہو گیا، یہ تو ہے آسان۔ اس کے بعد نیچے جاتے ہیں، دوسرا جملہ ہے صرت احلم بالمستقبل ظاہر، تو یہاں پر جو صرت ہے یہ فعل ماض ناقص مبنی علی السکون لاتصالہ بالتاء المتحرکۃ، کیونکہ اس کے ساتھ تاء متحرکہ ملا ہوا ہے، والتاء المتحرکۃ ضمیر متصل مبنی فی محل رفع اسم سارہ، تو اصل میں جب یہاں سارہ کے ساتھ ہم ضمیر کو ایڈ کرتے ہیں تو گردان اندر آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ضمیر متصل مرفوع، کیونکہ یہ تو فعل ہے، چاہے فعل ناقص ہو یا فعل تاء متصرف میں سے ہو، لیکن اس کا گردان تو بنتا ہے۔ تو یہ ہم آگے بتائیں گے کہ جو افعال ناقص ہے ان میں سے کس قسم کے تصرف کے اقسام میں سے ہے یا افعال ناقص۔ تو سوارا جو ہے یہاں سے جب سوارا کے ساتھ انا ایڈ ہو گیا تو یہ اس کے اندر آ گیا تا مضموم کی شکل میں، تو یہ ہو گیا ضمیر متصل مرفوع، اور کیا ہے؟ محل رفع ہے، جس کو اسم سارہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو صورت ہے اصل میں سوارا جو ہے یہاں پر مبنی علی السکون ہے، تو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بتایا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ جو فعل ماضی کا گردان ہے اس میں جو واحد اور تثنیہ کہ جو وہ مذکر اور مؤنث غائب کے سیغے ہے وہ کیا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہے، اور صرف جمع مذکر غائب کا جو سیغہ ہے وہ مبنی علی الضمہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سیغے ہیں وہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، تو وہ ان میں سے باقی سیغوں میں آتا ہے، تو یہ مبنی علی السکون ہے، کیونکہ ہم یہاں پر جو فعل کا آخری حرف ہے را، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ را پر کیا ہے، تو یہاں پر را پر سکون ہے، تو یہ مبنی علی السکون ہو گیا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو صرت احلم بالمستقبل ظاہر، تو یہ سارا باقی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ سارا کا خبر آ رہا ہے۔ یہ احلم فعل مضارع مرفوع ہے بالضمہ علی آخرہ، والفاعل ضمیر مستتر، مستتر جو ہے وہ پوشیدہ کو کہتے ہیں، وجوباً تقدیرہ انا، یہ اصل میں جو الف ہے یہ انا کو شو کر رہا ہے۔ جملۃ فعلیۃ فی محل نصب خبر سارہ، یہ بالمستقبل ظاہر جو اس کے ساتھ ہے فعل مطلق، سارہ فعل مطلق احلم کا، اس کے ساتھ مل کے یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ بالمستقبل جار مجرور ہے، ظاہر اس کا نعت ہے، صفت ہے، اور صفت موصوف کے کیا اعراب پر ہوتا ہے، تو جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا بھی اعراب ہوگا، یہ تابع ہوتا ہے منعوت موصوف کے اعراب کا۔ تو یہ اس کا گردان بتایا گیا کہ اس میں جو تا مضموم متحرکہ ہے یہ ضمیر متصل مرفوع ہے، جو کیا ہے؟ اسم سارہ ہے، اور باقی جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ خبر سارہ ہے، جملہ فعلیہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ دیا گیا ہے ما زالت الکتب فی المکتبۃ، جو الکتب ہے یہ ما زالہ کی اسم ہے، فی المکتبۃ یہ شبہ جملہ ہے، اور ما زالہ کا خبر ہے، تو یہ ہو گیا تیسرا جملہ۔ چوتھا جملہ جو دیا ہے یہ ڈیزائن بہت امپورٹنٹ ہے جو یہاں پر وہ بتایا گیا ہے، اس انداز میں ہمیں جملے کو حل کرنا چاہیے گردان کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، لیکن یہاں اوپر لکھا گیا ہے، ہمیں اس کو نیچے لکھنا چاہیے۔ تو جملہ دیا گیا ہے امست السماء مبلدۃ بالغیوم، جو امست ہیں یہ امسا اصل میں ناسخ فعلی ہے، فعل ناقص ہے، السماء اسمہ مرفوع یہ اس کا اسم ہے، مبلدۃ یہ اس کا خبر منصوب ہے، با جو ہے یہ حرف جر، العیوم ہے جو اسم مجرور ہے، تو یہ سارا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور اس کا اعراب واضح ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد چند جملے دیے گئے ہیں، یہ 3
ان کا ہم نے اعراب بتانا ہے۔ بات القمر نور ساطع ما یزال اخی فی بلاد الغربت، یہ دو جملے ہیں، اس کا اعراب بتانا ہے اور اس کا بھی اعراب بتانا ہے، لیکن وہ جو اس کا ہر جز جو ہے وہ اس ٹیبل میں رکھنا ہے یا ٹیبل کے انداز میں حل کرنا ہے۔ تو ہم اس طرح حل کریں گے، یہ ٹیبل بنا کے اصبح کیا ہو گیا، فعل ناقص ہو گیا، الجو یہ اس کا اسم ہو گیا، اور باردن جو ہے یہ اس کا خبر ہو گیا، اور ہمیں نوٹ کرنا چاہیے جو اسم ہوگا یا مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہوگا، یہ اس کی آسان پہچان ہے۔ تو یہ ہو گئے 3 جملے۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو افعال ناقص ہے یہ گردان کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے کن کن قسم میں سے آتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دوستوں یہاں پر وہی سوال رائز ہوا ہے کہ کانا و اخواتہا تصرف کے لحاظ سے کتنے اقسام ہیں۔ تو کانا و اخواتہا کو تقسیم کیا جاتا ہے تصرف کے لحاظ سے، یہ کانا و اخواتہا ہے، اور 3 کیٹیگری میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور فعل کے تصرف کے لحاظ سے 3 ہی قسمیں ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تصرف تام، جسے تام التصرف کہتے ہیں۔ کانا، اصبح، اضحى، امسا، باتا، سوارا، ظلا، یہ تام التصرف میں سے ہیں۔ تام التصرف کسے کہتے ہیں ہم نیچے بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ۔ تصرف ناقص، ناقص التصرف، من فکا، ما برحا، ما زالا، ما فتح، یہ 4 ناقص التصرف ہے۔ لا تتصرف، جسے فعل جامد بھی کہتے ہیں۔ لیسا، مداما، یہ 2 لا تتصرف، اس کا گردان نہیں بنتا، یہ مراد نہیں ہے، یہ فعل جامد ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لا تتصرف کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو جو قسم اول ہے تصرف کے لحاظ سے وہ ہے کیا؟ تام التصرف، اور تام التصرف اسے کہتے ہیں جس کا ماضی، مضارع اور امر کا گردان آتا ہے۔ تو افعال ناقص میں سے 7 افعال ایسے ہیں جو تام التصرف ہے، جو ہم نے اوپر بتائے، اور ان کا ماضی، مضارع اور امر تینوں میں اس کا گردان آتا ہے۔ جس طرح مثال دیا ہے کانا، تو کانا ماضی میں ہو گیا کانا، مضارع میں ہو گیا یکون اور اس کا گردان بھی ہوگا، اور امر میں ہو گیا کن۔ اسی طرح امسا بھی ہے، اصبح بھی ہے، سارا تک، یہ 7 ہو گئے جس کا ماضی، مضارع اور امر میں گردان ہوتا ہے، اور اسے تام التصرف بھی کہتے ہیں۔ یہ تام التصرف کی قسم ہے، اور ان میں سے 7 افعال ناقص یہ ہے۔ دوسرا جو قسم ہے اقسام ثانی، وہ ہے جو ناقص التصرف ہے، تصرفا ناقصا۔ تو کیا معنی ہے تصرفا ناقصا؟ کہ جس کا ماضی اور مضارع کا فقط تصرف یا مطلب گردان ہوتا ہے، وہ 4 افعال ہیں افعال ناقص میں سے، کانا و اخواتہا میں سے۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ فاتحہ، انفقا، بارحا، زالا۔ تو یہ ہو گئے 4 جس کا ماضی اور مضارع کا گردان آتا ہے۔ اس کے بعد ہے القسم الثالث، اب ہے چوتھا قسم، وہ ہے جس کا صرف کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا گردان آتا ہے، جسے فعل جامد کہتے ہیں، اور فعل جامد وہ ہوتا ہے جس صرف ایک ہی فعل کا اسے گردان آتا ہے۔ وہ 2 فعل ہے کانا و اخواتہا میں سے، لیسا اور داما۔ تو وہ کون سے ہیں؟ یہ 2 ہیں جس سے فعل صرف ماضی کا گردان آتا ہے۔ اب آگے سوال کیا گیا جو تام التصرف ہے، اس کا مثالیں دیجئے 3 جملوں میں۔ تو پہلا جو مثال ہے وہ وقان اللہ غفور الرحیم، تو اس میں جو کانا ہے یہ ماضی ہے، اور اللہ اس کا اسم ہے، غفوراً رحیماً جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ کانا کا کانا کا خبر اول اور کانا کا خبر ثانی۔ اس کے بعد مضارع کا جو مثال دیا گیا ہے حتی یکونوا مؤمنین، تو یہاں پر جو یکونوا ہے یہ کیا ہے؟ مضارع ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے یا اسم، اس میں ضمیر کی شکل سے اندر پوشیدہ ہے، اور مؤمنین جو کیا ہے؟ کانا کا خبر ہے۔ تیسرا مثال بھی دیا ہے، وہ ہے جو تیسرا مثال دیا ہے امر کا، کونو قوامین بالقسط، تو یہاں پر اس میں جو کونو ہے اس کا اسم اس کے اندر پوشیدہ ہے، اور قوامین یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کانا کا اسم خبر ہے، اور بالقسط جار و مجرور ہے۔ تو یہ ہو گیا امر میں بھی ان کا مثال۔ تو دوستو آپ لوگوں کو فعل میں سے جو تقسیم ہے گردان کے لحاظ سے، تام التصرف،
اور ناقص التصرف اور فعل جامد. تو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ کان و اخواتہا میں سے کون کس کس کے تصرف میں سے آتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. والسلام.